آج کل کے جو پورے عالمی کشمکش اور جنگیں ہیں نا، ان جنگوں کے بارے میں پہلے جو عالمی مبصرین لفظ بولتے تھے، اٹس اے کانفلکٹ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ، یہ کشمکش ہے مغرب اور مشرق کی۔ آج کل کے جو مبصرین ہیں وہ لفظ بدل چکے ہیں، وہ کہتے ہیں اٹس نو لانگر بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ، اٹس ناؤ بٹوین نارتھ اینڈ ساؤتھ۔ اب جو معرکہ درپیش ہے وہ نارتھ اینڈ ساؤتھ کا معرکہ درپیش ہے۔ تو یہ نارتھ جو ہے یاجوج ماجوج کا مرکز ہے، اور میں کیوں نہ آپ کو وہ بات سناؤں، وہ بات بھی آپ کو بتاؤں کہ کیا گہرا تعلق ہے برطانیہ کا لندن شہر میں، جو ایک زمانے میں پوری دنیا کا کیپٹل تھا، اب تو وہ برٹن کا کیپٹل ہے، یونائٹڈ کنگڈم کا وہ کیپٹل ہے۔ اس میں گلڈ ہال نامی ایک بلڈنگ ہے، جس میں پہلے لندن کا میونسپل کارپوریشن کا آفس ہوتا تھا۔ اس بلڈنگ کے دروازے پر گوگ اینڈ میگوگ، یاجوج اور ماجوج کی مورتیاں عقیدت و احترام کے ساتھ نصب تھیں، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ نصب تھیں کہ ہمارے محافظ یہ دو دیوتا ہیں، دو ہمارے پروج ہیں، ہم گویا ان کی اولاد ہیں۔ اور آج بھی انگلینڈ میں ایک پہاڑی ہے جو میگوگ ہل کے نام سے اس کا نام جانا جاتا ہے، کوہ ماجوج، میگوگ ہل۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق تو اس معاملے میں یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ان یاجوج و ماجوج لا یبعد ان یکونوا اہل روسیہ و برطانیہ، فیض الباری جلد 4 صفحہ نمبر 437 437۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، بعید نہیں ہے کہ روس اور برطانیہ والے لوگ یاجوج اور ماجوج ہوں۔ ایک جگہ پر تو انہوں نے کہا ہے کہ یاجوج کی نسل سے ہی تعلق رکھتے ہیں روس والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کے قتل کے بعد لوگ امن کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اسی دوران اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا کہ تمام مومنوں کو کوہ سینا یعنی کوہ طور پر لے جائیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے، کیونکہ اب کچھ ایسے وحشی لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا کہ کوئی قوم ان سے لڑ نہیں سکے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو کوہ سینا کے قلعے میں لے جائیں گے اور وہیں رہیں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یاجوج ماجوج اتنی بڑی تعداد میں ظاہر ہوں گے کہ جب ان کا پہلا گروہ دریائے تبر کے کنارے سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی کر اسے خشک کر دے گا، اور جب دوسرا گروہ وہاں پہنچے گا تو سوچے گا کہ یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ وہ چوٹیوں اور ٹڈیوں کی طرح چاروں طرف پھیل جائیں گے اور زمین پر تباہی مچائیں گے۔ زمین پر ہنگامہ اور قتل و غارت کرنے کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین کی تمام مخلوقوں کو قتل کر دیا ہے، اب ہم آسمان والوں کو مار ڈالیں گے۔ اور پھر یہ لوگ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے تو حیرت انگیز طور پر ان کے تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ ایک وقت کے لیے اللہ انہیں مہلت دے گا، اور اس وقت تک جو ان کے دل میں آئے گا وہ یہ کریں گے۔ ایک طرف وہ اپنے شیطانی کاموں میں مصروف ہوں گے، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ سینا کے قلعے میں ٹھہرے ہوں گے، جہاں انہیں اس قدر شدید بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ایک گائے کے سر کی قیمت 100 سونے کے سکوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اس نازک موڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے۔ اللہ ان کی دعا قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا جراثیم پیدا کرے گا، جس سے وہ ایک ہی رات میں مر جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ سینا سے نیچے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری ہوگی۔ وہ پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے، اور اللہ ایک تیز ہوا بھیجے گا اور ایک قسم کے پرندے آئیں گے اور لاشوں کو اس جگہ لے جائیں گے جہاں اللہ انہیں لے جانے کا حکم دے گا۔ ان کے تیر اور کمان اتنی تعداد میں ہوں گے کہ مسلمان ان کو 7 سال تک آگ کی لکڑی کے طور پر یوز کریں گے۔ اس کے بعد بارش ہوگی جو زمین کو برابر کر دے گی۔ اب اللہ زمین کو پھل پیدا کرنے اور آسمان کو اپنی نعمتیں برسانے کا حکم دے گا۔ اللہ کی اتنی رحمت ہوگی کہ ایک انار کو لوگوں کا ایک گروہ اچھے سے کھا سکے گا، اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک مسلمانوں کی امامت کریں گے اور دنیا میں انصاف سے حکومت کریں گے۔ ان 40 سالوں میں دجال کے قتل کے 7 سال بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے اور ان کے بچے بھی ہوں گے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام کہیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیں گے۔ وہ عمرہ یا حج کرنے کے لیے مدینہ کے قریب روحہ نام کی ایک جگہ کے راستے مکہ جائیں گے۔ ان تمام واقعات کے ہونے کے بعد وہ وفات پا جائیں گے۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور ان کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یمن میں رہنے والے قبیلے قحطان سے جرجہ نام کا انسان خلیفہ بنے گا۔ اس کے بعد کچھ اور بادشاہ ہوں گے جن کے دور میں کفر پھیلے گا۔ اس دوران ایک گھر مغرب میں اور دوسرا مشرق میں زمین میں دھس جائے گا جہاں تقدیر کے منکر رہتے ہوں گے۔ پھر ایک عجیب قسم کا دھواں آسمان سے نیچے زمین تک پوری دنیا کو سیاہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ 40 دنوں تک پھیلا رہے گا اور مومنوں کو ٹھنڈا کرے گا اور کافروں اور منافقوں کو بے ہوش کر دے گا۔ کچھ 1 دن بعد ہوش میں آ جائیں گے، کچھ 2 دن بعد اور کچھ 3 دن بعد، اور پھر ذوالحج کے مہینے میں ایک رات قربانی کے دن کے بعد آئے گی جو اتنی لمبی ہوگی کہ بچے رونے اور نوحہ کرنے لگیں گے۔ مسافر تھک جائیں گے اور مویشی چرنے کے لیے بہت بے چین ہوں گے۔ لوگ روئیں گے اور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں گے۔ آخرکار سورج تقریباً 3 یا 4 راتوں کے بعد مغرب سے طلوع ہوگا۔ جیسے چاند گرہن بے چینی کی حالت میں ہلکی سی روشنی ڈالتا ہے، یہ آسمان کے درمیان تک جائے گا اور پھر واپس مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورج ہر روز معمول کے مطابق مشرق سے طلوع ہوگا۔ قیامت کی اس نشانی کے ظاہر ہونے کے ساتھ ہی توبہ کے دروازے سب پر بند ہو جائیں گے۔ کافروں کا کفر کو چھوڑنا اور گناہگاروں کی گناہوں سے توبہ قبول نہیں ہوگی اور کسی شخص کا اسلام قبول کرنا بھی قبول نہیں ہوگا۔ مسلمان ابھی تک سورج کے مغرب سے نکلنے کے صدمے میں ہی ہوں گے کہ اس کے بعد ایک عجیب جانور دابۃ الارض مکہ کے قریب ایک صفا نامی پہاڑی سے نکلے گا اور دنیا کے تمام شہروں اور حصوں میں اتنی تیزی سے جائے گا کہ کوئی بھی اگر اس سے بھاگنے کی کوشش کرے گا تو اس سے بچ نہیں پائے گا۔ یہ جانور انسانوں سے کلام کر سکے گا اور اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ساتھ ہر مومن کی پیشانی پر ایک ہلکی لکیر کھینچے گا جس سے مومن کا سیاہ چہرہ بھی چمک اٹھے گا، اور انگوٹھی سے یہ ہر کافر کی پیشانی پر مہر لگا دے گا جس سے اس کا چہرہ گندا ہو جائے گا۔ اس طرح پھر تمام مومن اور کافر کھل جائیں گے۔ ایمان اور کفر کی نشانیاں کبھی نہیں بدلیں گی۔ کافر کبھی بھی کفر سے نہیں ہٹیں گے اور مومن ہمیشہ اسلام پر قائم رہیں گے۔ یہ پہلے دن یمن میں ظاہر ہوگا، پھر نجد میں، اور پھر غائب ہو جائے گا، اور تیسری بار یہ مکہ میں ظاہر ہوگا۔ قیامت سے 40 سال پہلے ایک خوشبودار ہوا لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی جس سے تمام مسلمان کی موت ہو جائے گی۔ کوئی مومن اور پرہیزگار باقی نہیں رہے گا سوائے کافروں کے۔ افریقی لوگ غلبہ حاصل کر لیں گے اور حکومت کریں گے۔ وہ خانہ کعبہ کو توڑ دیں گے اور اس وقت دنیا کے کسی بھی انسان میں خدا کا خوف اور شرم و حیا نہیں رہے گی۔ حکمرانوں کے ظلم اور عوام کے آپس میں جھگڑے بڑھیں گے۔ بتوں کی پوجا، ظلم اور قانون کی خلاف ورزی، بھوک اور بیماری پھیلے گی۔ دنیا کی ایسی افسوسناک حالت میں شام کا کچھ بھلا ہوگا۔ یہ دیکھ کر باقی سارے ملکوں کے لوگ اپنے خاندان کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اسی دوران ساؤتھ کی طرف سے ایک بڑی آگ نمودار ہوگی جو دنیا کے تمام لوگوں کو شام میں جمع ہونے پر مجبور کر دے گی اور پھر غائب ہو جائے گی۔ یہ 40 سال دنیا کے خاتمے کی طرف اس حالت میں گزریں گے کہ کوئی نیا بچہ پیدا نہیں ہوگا، یعنی سب 40 سال کے ہوں گے یا اس سے زیادہ کے، اور کوئی مومن نہیں ہوگا سوائے کافروں کے۔ اچانک جمعے کے دن جو کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوگی، اس دن سارے لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور اللہ صبح کے وقت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، اور پھر اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس کی آواز سے یونیورس کے سارے انسان جانور تباہ ہو جائیں گے اور زمین کی گریوٹی ختم ہو جائے گی اور پہاڑ بادلوں کی طرح اڑتے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام سب کو موت آ جائے گی
اور صرف اللہ اور اسرائیل علیہ السلام یعنی موت کا فرشتہ باقی رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ اپنی روح قبض کر۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی روح کو قبض کریں گے تو وہ ایسی چیخ ماریں گے کہ اگر کوئی انسان اس وقت زندہ ہوتا تو اس چیخ کو سن کر اسے دوبارہ موت آ جاتی۔ اس کے بعد پوری کائنات میں کوئی بھی موجود نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، وہ جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو تھامے گا اور آسمان کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین پر پانی برسائے گا۔ یہ عجیب سا چپکنے والا پانی ہوگا۔ جب یہ پانی زمین پر گرے گا تو اس پانی سے قبر میں پڑے مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور زمین ان کو باہر نکال پھینکے گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کریں گے اور کہیں گے کہ دوبارہ سور پھونکو۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو اس دنیا میں پیدا ہوئے سارے انسان یہ دیکھ رہے ہوں گے زمین بالکل سیدھی اور صاف ہو چکی ہوگی اور یہیں سے حساب کا دن شروع ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔